اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، موجودہ دور میں انسان کو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے اور ذہنی سکون اسے حاصل نہیں ہوتا، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے ذہنی سکون حاصل ہو۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور روح، اور دوسرا روح۔ جسم کے لیے تو انسان بہت کوشش کرتا ہے، مختلف کھانے کھاتا ہے، مختلف مشروبات پیتا ہے، اور طرح طرح کی ورزشیں کرتا ہے تاکہ اس کا جسم تندرست رہے، تاکہ اس کا جسم توانا رہے، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی خلل۔ جسمانی طور پر انسان فٹ رہنے کے لیے طرح طرح کے کام کرتا ہے، لیکن اس انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ جس چیز کو روح کہا جاتا ہے۔ روح کے لیے بھی صحت اور پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ تو انسان روح کی پاکیزگی کے لیے، روح کی صحت کے لیے کوئی خاص کام نہیں کرتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جس طرح سے جسم کے لیے اتنی ورزشیں کرتا ہے، اتنے کھانے کھاتا ہے، مشروبات پیتا ہے، اسی طرح سے اپنے روح کے لیے بھی ان کی جو خاص خوراک ہے وہ مہیا کی جائے۔ اور روح کی غذا کیا ہے، روح کی خوراک کیا ہے؟ عموماً ہمارے اس معاشرے میں، خاص طور پر پاکستان، ہندوستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کی غذا موسیقی ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہو سکتی۔ موسیقی تو ایک گناہ ہے، گانا سننا بہت بڑا گناہ ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ روح کی اگر کوئی چیز غذا ہے تو وہ ہے ذکر خدا، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے جو قلوب ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اطمینان قلب کے لیے ذکر خدا ضروری ہے۔ ذکر خدا کیا کریں، تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور دعائیں پڑھیں، کہ اس سے آپ ذہنی طور پر سکون میں رہیں گے۔ اور یہی ایک وظیفہ ہے۔ عموماً پوچھتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں ذہنی تسکین کے لیے، ذہنی سکون کے لیے۔ یہی ایک وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفہ پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پریشانی نہیں دے گا، آپ کو ذہنی طور پر فٹ رہیں گے، آپ کے ذہن میں سکون اور اطمینان رہے گا۔ اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب۔